ایک ایسی عظیم قربانی جو یادگار بن گئی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ 86 سالہ بوڑھا شخص یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آرزو کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے اور بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کیا کرتے تھے، رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد نوازیے۔ بالآخر ایک دن ان کی یہ فریاد رب نے سن ہی لی اور ایک حلیم، بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا گیا۔ بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہوا ہو، لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و نابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا۔ چنانچہ اولاً اس معصوم جگر کے ٹکڑے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا، جسے وہ اللہ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ اس کے بعد دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر، لخت جگر، پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن عین اسی زمانے میں جبکہ نظروں میں روشن مستقبل کا خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ ابراہیم کو خواب میں یہ حکم ربی پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیز جان نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے۔ ذرا سوچئے کیسا دلدوز حکم ہے، اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے۔ آرزوؤں کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کی دنیا میں کوئی ایسے سوچ بھی سکتا ہے؟